انسان کو خدا نے الگ الگ مذہبوں میں پیدا کیا. اب انسان بڑے ہوئے پڑھے لکھے، جس کی بات یہ چاہے کہ میں میرا مذہب بدلی کروں، دوسرے کا مذہب کروں، وہ جائے، اجازت ہے یا نہیں مذہب بدلی کرنے کی؟ قابل ہے، قائل ہے یا نہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور وہ دین اسلام پر ہے، تو دین اسلام پر جو شخص ہے مسلمان، اس کو تو اپنا دین و مذہب بدلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب نہیں اپنا سکتا، اور اگر علاوہ اس کے کسی اور مذہب میں ہے تو بے شک ساری عمر بدلی کرتا پھرے. اس میں حرج نہیں کہ وہ پہلے ہی غلطی پر ہے. ایک غلطی چھوڑے گا دوسری غلطی میں چلا جائے گا، وہ چھوڑے گا تیسری میں چلا جائے گا، وہ چھوڑے گا چوتھی گمراہی میں چلا جائے گا. تو گمراہی کے دلدل میں سیر ہے. اور جب مسلمان ہو گیا جو شخص تو وہ حق پر آ گیا. حق چھوڑ کر باطل کی طرف جانے کی اجازت نہیں، باطل سے باطلوں میں گھومنے کی اجازت ہے. اب بات سمجھ گئے؟ جناب بات یہ ہے کہ انسان کا مذہب کو انسان سے تعلق ہے کہ آتما سے ہے. آتما اور انسان الگ ہے. خدا نے ایک مذہب کے اندر ایک بچے کو پیدا کیا تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مذہب میں رہنا. اب اس کو اجازت کس نے دیا کہ وہ مذہب بدلی کرے؟ ظاہر یہ ہے کہ مذہب کی دو قسمیں، ایک الہامی اور ایک غیر الہامی. الہامی مذاہب وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام لائے اور آسمانی کتابیں اور صحیفے ان کے ساتھ نازل ہوئے، اور وہ مذاہب الہامی ہدایت پر، ربانی ہدایت پر مبنی ہیں. دوسرے مذاہب وہ ہیں جو غیر الہامی لوگوں نے خود بنائے، جیسے ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، کنفیوشس وغیرہ. یہ سارے وہ مذاہب ہیں جو انسانوں کے وضع کردہ اور ہیومن فارمولیٹڈ ہیں، ڈیوائنلی ریویلڈ نہیں ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں تک تو ان غیر الہامی مذاہب کا تعلق ہے، ایک بات تو یہ ہوگی کہ وہ تو بنائے ہی انسان نے خود ہیں. وہ خود بنائے خود چھوڑے، نئے بنائے میں داخل ہو چھوڑ دے، اس کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تھرو آؤٹ گمراہی میں ہے. ہدایت الہامی مذہب میں ہے. اب الہامی مذاہب کی ایک ہسٹری ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور الہامی مذاہب میں آخری مذہب اور آخری دین قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے فرما دیا، جیسے وردیت لکم الاسلام دینا. اب قیامت تک مسلمانوں کے لیے اللہ نے دین کو ریکمینڈ کر دیا. اب دین اسلام اللہ نے انسان کو دے دیا. باقی مذہب اس نے اپنی مرضی سے بنائے تھے اور مرضی سے چھوڑے. اسلام انسان نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے دیا ہے قیامت تک. تو جس نے اس اسلام کو قبول کیا وہ اللہ کے دین کی حفاظت میں آ گیا. اب جیسے اللہ کے دین کی حفاظت میں آ گیا، اب اس دین کی حفاظت میں اسے رکھنا اسلامک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہو گئی، ذمہ داری ہو گئی. سو جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جانا چاہے گا تو یہ اس کا انفرادی فعل تصور نہیں کیا جائے گا کہ مرضی اس کی چلا جائے. نہیں، اب اس کی مرضی اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی مرضی میں فنا ہو گئی. اب اگر وہ دین اسلام کو چھوڑے گا تو اللہ کا حکم لاگو ہوگا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ حق اور ہدایت کی راہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف جانے کی اجازت نہیں. تو اس کے اوپر بین ہے. اب اس کی ریشنل ڈیٹیلز الگ ہیں، میں اس طرف نہیں گیا، بات لمبی ہو جائے گی. اور اس کے اوپر سزا مقرر کی. اس کے اوپر بنیادی طور پر عقلی دلائل بھی ہیں کہ کیوں اللہ پاک نے منع کیا. اس کی میں صرف بہت سے دلائل ہیں، مگر ایک ریزن صرف عرض کر دیتا ہوں. ریزنز بہت سے، ایک ریزن، انسان کروڑ سال بھی اپنی عقل اور دانش کو ڈیولپ کرتا رہے تو انسانی عقل و دانش اپنے کلائمیکس پر بھی اگر پہنچے تو وہ الہامی دانش کے برابر نہیں ہو سکتی، اور الوہی دانش کے برابر نہیں ہو سکتی. جو رہنمائی اور ہدایت اللہ نے اپنے دین کی صورت میں دے دی، اس سے بہتر حق انسان اپنی عقل و خیلت کی کاوشوں سے کہیں سے نہیں پا سکتا. لہذا انسان مذہب کیوں تبدیل کرتا ہے؟ حق کی تلاش میں. مذہب میں داخل کیوں ہوتا ہے؟ حق کی تلاش میں. اس کو حق نہیں ملتا پھر وہ چھوڑتا کسی اور میں جاتا، حق نہیں ملتا کسی اور جگہ جاتا. تو مذہب کی تلاش دراصل حق کی تلاش. اب تلاش کرتے 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 سب سے اونچے درجے کا حق اسلام میں آ گیا. تو جب انسان اس حق تک پہنچ گیا جس کی تلاش میں وہ مذہبوں کو تبدیل کرتا پھرتا تھا اور نکلا تھا، اب حق کی منزل کو پہنچ گیا. اب اس منزل کو جب تک اس کا سفر جاری تھا تو he was going onwards، جا رہا تھا، سفر جاری تھا. اب وہ منزل پر پہنچ گیا ہے، منزل سے آگے حق کوئی نہیں ہے. اب یہاں سے بدلے گا تو پلٹ کر واپس آئے گا، اس لیے اس کو مرتد کہا، ردہ کہا، یعنی واپس پلٹنا. کیونکہ اسلام کو چھوڑنا کفر کی طرف واپس، گمراہی کی طرف واپس پلٹنا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت کا اور اسلام کا حکم ہے
چونکہ جتنی حق اور خیر اور بھلائی اسلام میں ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا، لہذا اس کا چھوڑنا اگر انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہو، ماں سامنے بیٹھی ہو، 1 سال کا بچہ جسے سمجھ ہی نہیں، وہ کھیلتا کھیلتا آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہے اور ماں اس کو روکے اور بچہ چیخے اور وہ روتا، وہ کہتا میں ڈالتا ہوں ہاتھ، مجھے کیوں روکتی ہو، میری مرضی۔ ماں کہیں گی بیٹے تیری مرضی ضرور ہے مگر ابھی تمہیں اتنی سمجھ نہیں، تیرا شعور اتنا بالغ نہیں کہ تو یہ جان سکے کہ یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، تو یہ نقصان سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو ماں آگ سے روکتی ہے، بچے کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ میری مرضی پر اور میری آزادی پر ایک پابندی لگائی جا رہی ہے، بچہ اس لیے روتا چیختا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری آزادی سلب ہو رہی ہے۔ بالکل ایک انسان کی دانش کی حیثیت قرآنی اور اسلامی دانش کے مقابلے میں ایک بچے کی سی ہے کہ اس کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کتنی بڑی حق اور خیر اور بھلائی مل گئی ہے۔ وہ اگر نادانی میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف جانا چاہے گا تو جو ماں ہے اس کی، یعنی دین کی رکھوالی کرنے والی گورنمنٹ یا اسلام اور اس کی تعلیمات، وہ روکیں گے، وہ کہیں گے نہیں تجھے سمجھ نہیں کہ تو خیر چھوڑ کے شر کی طرف جا رہا ہے، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے، تجھ پر سزا نافذ کریں گے، اس لیے کہ یہ بہتر ہم جانتے ہیں تو نہیں جانتے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔